کانسٹیٹیوشنل موریلٹی کو ماننے والے، اور یہ سنگھ پریوار کے لوگ اینٹی کانسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں. یہ سمویدھان کو تو مانتے مگر اس کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. یہ فرق ہے بھارت کے اصلی ناگرک میں اور ان لوگوں میں جو نیشنلزم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریلیجیس وار، جو کہتے ہیں کہ اگر کوڈ قانون بنائے گا تو پارلیمنٹ کو بند کر دو. ارے اگر تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر مجھے مٹانے کا قانون سمویدھان کے خلاف بناؤ گے تو میرے پاس چارہ کیا بچتا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور پھر کورٹ کو جاؤں گا. ہم کورٹ کو گئے، عوام میں بھی جا رہے نہیں. کورٹ قانون کیسے بنائے گا؟ ارے ظالموں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون کا موقف رکھتا ہے. پڑھو، تم لوگ ٹیوب لائٹ ہو، تم لوگ تھمز اپ ہو، تمہارے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھا ہوا ہے، نہیں مودی ہے تو خدا ہے. ارے خدا تھا، ہے اور رہے گا اسی کا نام. آئین ہے اور رہے گا، مگر اس طرح دھمکی دینا عدالت کو. اور پھر گورنر پریزیڈنٹ کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں اگر نہیں کرے تو قانون بن جائے گا. ارے 142 کیا ہے پیارے؟ 142 آئین کا بنانے والا امبیڈکر ہے. امبیڈکر میں تمہارے سے زیادہ دور اندیشی تھی. آپ یہ بول رہے ہیں کیسا بنائے، وہ کیسا بنائے، ہم ایسا کر دیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی آئین پر ایک فراڈ کر رہی ہے اور ڈرا رہی ہے. ریلیجیس وار کی دھمکی بی جے پی دے رہی ہے. مسٹر موڈی کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے بتاؤ؟ اب ستا میں آپ ہیں، آپ کے لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. اتنا ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ کورٹ کو دھمکی دے رہے ہیں، ریلیجیس وار ہو جائیں گی. موڈی جی، اگر یہ دھمکی دینے والوں کو آپ نہیں روکیں گے، دیش کمزور ہوگا اور دیش کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آج ستا اقتدار آپ کے پاس ہے، کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھارت کا ہندو بھی جان چکا ہے کہ وقف کا قانون بنائے تو کیا میرے کو نوکری ملتی. ہندو جان چکا ہے کہ مسلمانوں کی نفرت کو دکھا کر، مسلمانوں کو ڈرا کر ووٹ بٹورتی آئی بی جے پی. دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 4.5-5% نوجوانوں میں بے روزگاری ہے. ان کے بے روزگاری کو دور کرنے کا کوئی پروگرام نہیں، مگر صرف مسلمانوں کو نفرت کا نشان بنا دو. تو میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں، جو آپ کے انڈومنٹ بورڈ کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. جو سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کر سکیں. اور یہ لوگ بولتے نہیں وہ انہوں ایسا کر رہے، آج کل مجھ پر بھی انگلی اٹھا رہے. میرے بھائی، میری عمر دریافتی کی نہیں ہے اب، اور تم یاد رکھو، تم جو کچھ بول رہے نا، میں سیاست دان بھی ہوں اور آدھا وکیل بھی ہوں. تو تمہارا ویڈیو ہے میرے پاس، تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پیارے. تم کو شاپنگ کرائیں گے. You want to see shopping? We'll show you shopping. جو بولے جا رہے. اگر ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کریں نا تو تمہارا لطفہ کہاں سے آئے بول سکتا ہوں میں. یاد رکھو، معاف کرنا، علماء کرام کی موجودگی میں بول رہا ہوں. وقف کی قانون کی مخالفت کس بنیاد پر کی جا رہی ہے آپ دیکھو. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، صرف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو پرسنل لا بورڈ کا احتجاج پورے تلنگانہ میں ہوگا، ملک میں ہوگا، اب تالکٹورا اسٹیڈیم میں بھی 22 کو ہوگا، میں ہمارے تمام سے اپیل کر رہا ہوں اس کو کامیاب کریے. آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے جمہوریت میں. قانونی لڑائی لڑ رہے ہمارے وکیل. اللہ ہمارے وکلا کو سلامت رکھے، اللہ ان کو اور ہمت دے.
اور اللہ ہم کو ہمت دے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ یاد رکھو مسلمانوں، بغیر ایمان کے ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہیں، بغیر مسجدوں کے ہم کچھ نہیں ہیں، بغیر جائیدادوں کے جس کا مالک اللہ اگر کوئی اور قبضہ کر لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے رب کائنات کے سامنے؟ تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ آج مغرب کی نماز پڑھتے وقت اس چادر کے نیچے کنکر ہمارے گھٹنوں کو چبا رہے تھے، اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ امام صاحب جلدی نماز ختم کر لیں گے۔ آدھے منٹ کے لیے سوچو کہ 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے میرے بھائی، 11 لاکھ بے گھر ہو گئے، 15,000 بچے مارے گئے، 18-17 کے قریب خواتین شہید ہو گئی ہیں، مگر ان کا جذبہ دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھارت کے لوگوں تم کو مظلوموں سے آواز آ رہی ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے ہم 75 سال سے اپنی نسلوں کو قربان کر دیے۔ تم نے اور ہم نے نظارے دیکھے کہ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے کفن کے سامنے، کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس روانہ کر رہی ہوں۔ ہم ایک باپ کو سن رہے ہیں بولتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے آپ ان کی شفا نہیں کریں گے حشر کے میدان میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو صرف پرامن احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ 2025 میں ایسے بھی نوجوان اور بزرگ اور خواتین تھے جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے جھکنے کی تو بات تو چھوڑو، انہوں نے اس کی تکالیف پر اف بھی نہیں کہا۔ ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے، ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا، قانون کو واپس لینا پڑے گا، جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نعرہ ہے، دیش بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ۔ تو نعرہ لگاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ، سنویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ۔ آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی؟ یاد رکھو، تم ساتھ بھی نہیں ہے تو ہم حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے، کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں، یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے، جھنڈے مت لہرائیے، اب نعرے لگانے کا یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہے، پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے۔ بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔